حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور ابھی مہینہ ہوا ہے حکومت سے علیحدہ ہوئے تو کہہ رہے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے اور بڑی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ساری پارٹیاں اٹھا کر دیکھ لیں آپ، یعنی جو خود اس مہنگائی کو کرنے والے، خود جو ہے وہ پورے عوام کو برباد کرنے والے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اور اس میں یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ مجرموں کا جو پورا کا پورا قومی مجرموں کا ایک ٹولہ سا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہم پر مسلط ہو جاتا ہے اور ہماری مرضی کے نہیں بلکہ آئی ایم ایف اور اس طرح کے اداروں کی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمیں چلنا پڑے گا، میڈیا پر ٹاک شوز کرواتے ہیں، آئی ایم ایف کی فضیلتیں بیان کرواتے ہیں، اس کے پروگرام جانے کے نتیجے میں جو قوم کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ایسا قوم کا حال یہ ہو جائے گا، اور جب اس پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیٹرول کی اور بجلی کی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کے نتیجے میں عوام بھی مرتے ہیں، صنعتیں بھی تباہ ہوتی ہیں، ہماری پوری معیشت برباد ہوتی ہے۔ اور ڈیفالٹ کرنا کسے کہتے ہیں؟ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا نا، آپ نے تو 25 کروڑ میں سے 24.5 کروڑ انسانوں کو ڈیفالٹ کر دیا۔ ملک کن چیزوں کا نام ہوتا ہے؟ ملک طبقہ اشرافیہ کا نام ہے، پیٹرول چوری کرنے والے، بجلی چوری کرنے والے چند لوگوں کا نام ہے۔ ملک کیا ان لوگوں کا نام ہے جن کو فری پیٹرول فری بجلی ملتی ہے؟ کون لوگ ڈیفالٹ ہونے سے بچ رہے تھے؟ شاید وہی لوگ بچنا چاہتے تھے کہ یہ مزید عیاشیاں شاید نہیں کر سکیں گے اگر ملک ڈیفالٹ کرے گا، اور جب ملک ڈیفالٹ کرے گا تو اس طبقہ بالا کے لوگ جو ہر جگہ طاقتور جگہوں پر بھی موجود ہیں، جو جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں موجود ہیں، جو چینی مافیا، آٹا مافیا کی صورت میں موجود ہیں، جو سسٹم چلانے والے لوگ موجود ہیں، جو بیوروکریسی کے ٹاپ کے لوگ موجود ہیں، ملک اگر ڈیفالٹ کرتا تو یہ تو باہر چلے جاتے، لیکن باہر جانے میں ان کو پرابلم یہ تھی کہ پھر مزید لوٹ مار کا نظام یہاں سے چلانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے بہانے 24.5 کروڑ انسانوں کو ڈیفالٹ کر دیا انہوں نے، اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو تجاویز سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آئیے امتحان عوام کا بھی ہے کہ اگر خاموشی سے اس کو سہتے رہیں گے تو یہ مزید آپ کو برباد کریں گے۔ ہم اس ملک سے کہیں جا نہیں سکتے سارے کے سارے، ہمیں یہاں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس طبقہ اشرافیہ کا ملک نہیں ہے جو ہماری تمناؤں کا خون کر رہا ہے، یہ عوام کا ملک ہے۔ عوام کی رائے یہاں پر بالادست ہونی چاہیے، عوام کا مسئلہ یہاں حل ہونا چاہیے، لیکن عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے نکلیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ایک پارٹی ہے صرف جماعت اسلامی جس نے پہاڑوں سے لے کر سمندر تک پورے ملک میں لوگوں کو موبلائز کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس موبلائزیشن کے عمل میں اب تک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے ورکرز کا ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے سپورٹرز کا ہے، ہڑتال کی صورت میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن عوام کا اور تاجروں کا ہے، لیکن اس عوامی سطح کے احتجاج کو اب وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ احتجاج اس طرح سے وسیع نہیں ہوگا اور ہم نہیں نکلیں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لوگ احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج کو خود یہ طبقہ ہے، حکمران طبقہ غلط طریقے سے استعمال کرے گا، 4 واقعات کرا کے اور مزید ہم پر بم ماریں گے۔ اس لیے پرامن مزاحمت اور زبردست احتجاج اور اپنی لیڈرشپ کے اوپر اعتبار، اس لیے کہ اگر آپ بغیر لیڈرشپ کے کام کریں گے، یا تو آپ کہیں کہ آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جب ہم میدان میں موجود ہیں تو میں کراچی سمیت پورے پاکستان کے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میدان میں نکلیں اور احتجاج کریں۔ کل پشاور میں گورنر ہاؤس پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی قیادت میں دھرنا ہوگا، پھر لاہور میں ہے، پھر اس کے بعد ملتان میں ہے، پھر پنڈی ہے، پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو کراچی میں ہے، لیکن ہم 6 تاریخ کے دھرنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم آج سے ہی احتجاج ایک دفعہ پھر شروع کر رہے ہیں۔ آج شارع فیصل پر اسٹار گیٹ پر ہمارا احتجاج ہوگا، اور 19 تاریخ کو پرسوں منگل کے دن 5 بجے میں کراچی بھر کے عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ شام 5 بجے وہ نکلیں
اور اتنا پیٹرول ڈالیں کہ سڑک تک آ جائیں. ہم 15 پوائنٹس متعین کر رہے ہیں. ان 15 پوائنٹس پر آ کر کھڑے ہوں اور اپنی موٹر سائیکل بند کریں, عوام اپنی گاڑیاں بند کریں اور سڑک پہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں. اور ان 15 پوائنٹس کے علاوہ بھی جہاں جہاں لوگ سڑکوں پر موجود ہوں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر اپنی گاڑیاں بند کریں. پورے شہر میں یہ منظر نظر آنا چاہیے کہ عوام بیزار ہیں اس کٹ پتلی حکومت سے, عوام بیزار ہیں IMF کی غلامی سے, عوام نجات چاہتے ہیں, اپنی منتخب حکومت چاہتے ہیں, اس ظلم سے نجات چاہتے ہیں. یہ نہیں چلے گا آپ. اور اگر حکومت نے کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. ہم پرامن مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں. جماعت اسلامی کے نوجوان اس پورے احتجاج کو منظم کریں, کوئی شر پسند اس میں داخل نہ ہو سکے. لیکن اس سے بڑھ کر کوئی مہذب طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سڑکوں پہ آ کر اسٹینڈ اسٹل کر دیں, کھڑے ہو جائیں اور پورے دنیا کو یہ میسج ملے کہ ہم ان غلام حکومت کو قبول نہیں کرتے جو عالمی اداروں کی غلامی کر کے ہمیں برباد کر رہے ہیں, جو ہم پر مسلط ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہوں. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ طبقہ بالا, یہ اشرافیہ, یہ ہر حکومت میں شامل وزیر, مشیر, بیوروکریٹ, یہ جاگیردار وڈیرے 76 سال سے خون چوس رہے ہیں. یہاں ڈکٹیٹروں کی حکومت رہی, انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا. یہاں جمہوریتیں رہی, انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا. اس لیے کہ جمہوریت پہ تو شب خون مارا جاتا ہے. جمہوریت کے نام پر تو چند لوگوں کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے, مینجمنٹ کی جاتی ہے, منورنگ کی جاتی ہے, قبضہ مافیا ہم پر مسلط ہوتی ہیں. اور یہ قبضہ مافیا, یہ چینی مافیا وقتی طور پر ہوتا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہو گئی, اس کے خلاف کارروائی ہو گئی. 76 سال میں 50 کارروائیاں دیکھ چکے ہیں ہم, لیکن پھر سب مل کر مزے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے حالات نہیں بدلتے. اس لیے ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا اور اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا. اس لیے میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ 19 ستمبر کو بنگل کو 5 بجے پورے شہر میں باہر آ کر سڑکوں پہ آ کر اپنی گاڑیاں بند کر دیں, اور جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں آ کر. اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ دباؤ بنے گا, اور پھر ہم وہیں اپنے آگے کے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے کہ اس احتجاج کو وسیع کیسے کرنا ہے, بڑا کیسے کرنا ہے. اب نہیں چلے گا یہ سارا نظام. ابھی چیف جسٹس صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب حلف لینے والے ہیں. جوڈیشری کے جو بھی اختلافات تھے, بہرحال اب وہ چیف جسٹس بن کر سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینے کا طریقہ یہ ہے